بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہر طرف مسلمانوں کو ان کے ایمان کا سودا کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. فیشن کے ذریعے، مغربی کلچر کے ذریعے اور نئے نئے طریقے اور حربے اپنا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا مذہب اپنا لیں. کبھی 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا کر، کبھی حجاب کا مسئلہ پھیلا کر، اور کبھی وراثت کا مسئلہ لا کر پتہ نہیں طرح طرح سے سازشیں کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بڑی سازش ہو رہی ہے، بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان بدظن ہو کر اسلام سے نکل جائیں اور ان کا مذہب اپنا لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. یہود اور نصارہ اور دنیا کے جتنے بھی کافر لوگ ہیں وہ تم سے ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے مذہب کو نہ اپنا لو، ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو. بزرگوں، ایک واقعے کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں. ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا. اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان کے دین کے بارے میں ان بستی والوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا نہ کروں، ان کو ان کے علماء سے بدظن کیوں نہ کروں. اس ارادے سے وہ بستی میں داخل ہو رہا تھا. بستی میں داخل ہوتے ہی اسے ایک چرواہا مل گیا. یہودی نے سوچا کیوں نہ میں اسی جاہل سے ابتدا نہ کروں، اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کروں. یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں. باتوں ہی میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن کریم میں بے شمار آیتیں متشابہ ہیں، ایک جیسی ہیں، مکرر ہیں. بار بار دہرانے کی کیا ضرورت؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے، مکرر آیاتوں کو قرآن سے حذف کر دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا، شارٹ ہو جائے گا اور یاد کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی. چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا. جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا، واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے،
یہودی دل ہی دل میں خوش ہوا کہ یہ چرواہا میری جال میں پھنس گیا۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے، میرا بھی ایک کوشچن ہے۔ یہودی نے کہا پوچھیے تو صحیح، تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہ آیات ہیں، جو مکرر آیتیں ہیں، انہیں نکال دیا جائے؟ یہودی نے کہا ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے نکال دیا جائے تو قرآن شارٹ ہو جائے گا، مختصر ہو جائے گا اور اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ چرواہے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تمہارے 2 ہاتھ ہیں تو 2 ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کو کیوں نہ کاٹ دیا جائے؟ تمہارے 2 پیر ہیں تو 2 میں سے ایک پیر کو کیوں نہ کاٹ دیا جائے؟ کہ یہ تکرار ہے۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے، کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے؟ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا، غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی، تمہیں زیادہ جد و جہد کرنے کی، مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ یہودی اپنا کالا منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ گیا، اور زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کا یہ خیال ہے، مسلمانوں کے چرواہے کی اتنی فکر ہے، تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے؟ تو بزرگوں اور دوستو، ہمیں ادنا سے ادنا شخص چرواہا جیسا خیال بنائے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ آج ہمیں ہر طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں اس آیت کریمہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رکھنا چاہیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ تو ہم مسلمان ہو کر یہودیوں، عیسائیوں اور ملک کے ہم وطن والا کام کریں اور اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہمارا پلہ بھاری رہے گا؟ ہم غالب رہیں گے؟ ہرگز نہیں، جب تک کہ ہم مسلمان اللہ کے حکم کو اختیار نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور ان کی سیرت و سنت کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر کے ان تمام کو اپنا مقصد نہیں بنائیں گے، تب تک بزرگوں اور دوستوں ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور ہماری کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف مکمل دین کو اپنے اندر داخل کرنے ہی میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع یعنی مطابق نہ ہو جائے۔ اس لیے پہلے کے مقابلے میں پہلے سے بھی زیادہ اس وقت دین کو بچانے کی، دین کی حفاظت کرنے کی، اپنی دین کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اور اپنے رشتہ داروں کی بھی، اور اپنے اولاد کی بھی، ایمان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرتے دم تک دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔